وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہاں سے بیان شروع ہو گیا منافقین کا. چونکہ منافق اعتقادی کافر تھے اور عملی مسلم تھے، اس لیے ان کو وَمِنَ النَّاسِ کے ساتھ ذکر کیا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. پھر کہتے کیوں ہیں؟ یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ نہیں دے سکتے مگر اپنے آپ کو، یعنی نقصان دھوکہ دہی کا ان کو ہوگا. وما یشعرون، اور ان کو ادنا درجے کی سمجھ نہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، بس بڑھا دی اللہ نے ان کی اور بیماری. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب ان کے جھوٹ بولنے کی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت مچاؤ ملکوں میں، زمین میں یعنی ملک میں، قالوا، کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں. کیوں؟ کہ ہم سے کفار بھی خوش ہیں اور مسلمان بھی خوش ہیں. الا یاد رکھو انہم هم المفسدون، یہی فسادی ہے، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور تک نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ لوگ. الناس میں الف لام احد کے لیے ہے، مراد صحابہ ہے. قالوا، یہ کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائے، کما آمن السفہاء، جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ بے وقوف. صحابہ کو طعن کرنا منافق کا کام. الا یاد رکھو انہم هم السفہاء، بے شک یہ منافق ہی بے وقوف ہے، صحابہ پر طعن کرنے والا احمق. ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں. ان کی تفسیر، ان کی تحریر، ان کی تصنیفات لا یعلمون. تفسیر لکھی، اللہ فرماتے ہیں لا یعلمون. بڑی کتابیں لکھی، اللہ لا یعلمون. بہت لٹریچر ہے، لا یعلمون. وہ جب قرآن نے کہا کہ لا یعلمون، سب کچھ صفر و نفی ہو گیا. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا آمنا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب علیحدہ چلے جاتے اپنے جیسے شیطانوں کے پاس، قالوا، کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، یعنی اللہ سزا دے گا ان کو مذاق اڑانے کی. مشاکلت سوری ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور گھسیٹ رہے ہیں ان کی سرکشی میں، یہ سرگردان رہیں گے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدى، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اختیار کی گمراہی ہدایت کے بدلے میں. فما ربحت تجارتہم، کچھ فائدہ نہیں دے گی ان کو تجارت. وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ ہدایت پانے والے ہیں. یہاں سے پورے رکوع میں منافقین کی 10 نشانیاں ہیں اور ان کی 2 مثالیں ہیں. منافق اس شخص کو کہتے ہیں یظہر الایمان ویبطن الکفر، جس کے دل میں کفر ہو اور بظاہر ایمان والے اعمال کرے وہ منافق کہلاتا ہے، اعتقادی منافق. قرآن کریم کہتا ہے یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ جو کہتے ہیں یہ ان کا عقیدہ نہیں ہے. یہ کئی قسم کے ہیں. ایک زندیق ہے. زندیق اسلام کے اہم ارکان کو ہنسی مذاق سے ٹالتا ہے. ایک ملحد ہے، سارے دین مان کر ایک آدھ جگہ ٹیڑھ دکھاتا ہے. اور ایک مرتد ہے، آمنا ثم کفرا. تفصیلات کے لیے امام العصر حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اکفار الملحدین فی ضروریات الدین ملاحظہ.
اللہ، مکہ مکرمہ میں مشرکین تھے، منافقین نہیں تھے. منافقین مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے ہیں. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ. کیونکہ مدینہ منورہ میں اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب فرمائی، تو ایک فریق ایسا پیدا ہوا جو مسلمانوں کے زور اور غلبے سے ڈرتے ہوئے مسلمانانہ رویہ دکھاتا تھا، لیکن دلی اور دماغی طور پر وہ منکر تھا. ان کو منافقین کہتے ہیں. قرآن مجید میں جا بجا ان کا ذکر ہے، مستقل ایک سورت موجود ہے، سورت منافقون. لیکن ان کے 70 یا 77 ضمائم اور قبائح سورت توبہ میں ہے. یہاں تک کہ جب یہ ڈرنے لگے تو اللہ نے فرمایا یحذر المنافقون، ڈرنے لگے منافق. کوئی بیان کر لیا. باقی عملی منافق جیسے اذا حدث کذب، جھوٹ بولنا، اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھے تو خیانت کرتا ہے، واذا عاہد غدر، وعدہ کرتا ہے پھر جاتا ہے، واذا خاصم فجر، جب لڑنے لگتا ہے تو گالیاں دینے پہ اتر آتا ہے. دیگر احادیث میں اس باب میں وارد ہے. علماء لکھتے ہیں کہ یہ صفات اور اوصاف ہے دلالت علی العمل نہ علی الاعتقاد. اگر اعتقادی منافق ہو تو وہ پھر حکم کفر میں ہے. منافقین کا معاملہ بڑا پیچیدہ رہتا ہے، کیونکہ پیغمبر نے تو وحی کے ذریعے پہچانا اور صحابہ نے پیغمبر کے ذریعے پہچانا، لیکن آپ کو اور ہم کو ان کو جاننا بہت مشکل کام ہے. اس لیے بعض صحابہ کہتے تھے انما النفاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما اليوم فاما الاسلام واما الکفر. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں نفاق تو پیغمبر کے زمانے میں تھا، اب تو یا کافر ہوگا یا مومن، یعنی منافق نہیں کہلائیں گا، کافر کہلائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ جو مسلمان آبادی میں رہتے ہیں، مسلمان نام رکھتے ہیں، مسلمانانہ رویہ دکھاتے ہیں، لیکن کفر کو شاباش دیتے ہیں اور کفر کی حمایت کرتے ہیں. شیخ اسامہ نے کہا ہے نا کہ پاکستان کی حکومت منافق ہے. طرز حیات، رنگ ڈھنگ، نام کام سارا مسلمانوں کا، اور جب وقت آ گیا کام کا تو کفار کی سفارش اور ان کی حمایت شروع کر لی. یہاں ان کی 10 نشانیاں بیان ہوئی ہیں. وما هم بمؤمنین، پہلی نشانی. یخادعون، دوسری نشانی. وما یشعرون، تیسری نشانی. فی قلوبہم مرض، چوتھی. یکذبون، پانچویں. مفسدون، چھٹی. صفحاء، ساتویں. لا یعلمون، آٹھویں. نحن مستہزئون، 9 نمبر. یامہون، 10ویں. یہ نمبر 10 بدماش، نمبر 10 بدماشان دیدہ، نمبر 10 بدماش. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ نہیں ہے ایمان والے. پہلا فیصلہ یہ ہوا کہ منافق کافر ہے. یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں یہ اللہ کو. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. خداع، خداع کہتے ہیں ایسے کام کو کہ بظاہر کچھ اور حقیقت میں کچھ. مفسرین نے اس کی ایک مثال دی ہے. ایک مثال حدیث میں آئی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج کے اندر ہاتھ دے دیا، نیچے تک تو گیلا تھا، نیچے اوپر خشک تھا. تو آپ نے اس شخص کو کہا کہ یہ تو خداع ہے، دھوکہ ہے، لوگ خشک سمجھ کر اس کو خرید لیں گے، نیچے پانی ہے.
تم نے نیچے کا حصہ اوپر کیوں نہیں کیا؟ اللہ، علماء نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ ایک شخص کا گدھا تھا، وہ بہت لاتے مارتا تھا، تو گاؤں کے لوگ سب جانتے تھے، وہ مفت بھی نہیں لے رہے تھے، وہ خریدنا چاہتا تھا، بیچنا چاہتا تھا کہ بھئی اب یہ نکل جائے، تو اس نے کہا ایسا کرتے ہیں دور والی منڈی میں لے چلتے ہیں۔ تو مثلا گلشن کی منڈی میں نہیں، قائد آباد لانڈی لے گیا تاکہ کوئی پہچاننے والا نہ ہو، اور اس کی آنکھوں پر پرپری لگائی اور وہ رنگ برنگ کے، اور اس کے اوپر ایک بہترین خوبصورت زین ڈالا، اور اس کے پیروں کو رنگ لگایا، اور اس کے سر پر بھی چاند بنایا، اور اس کی دم کو بھی سرخ کر دیا۔ اور لے جا کے منڈی میں کسی اونچی جگہ کھڑا کیا تاکہ بڑا گدھا نظر آ جائے۔ لوگ آئے کہ بھئی بہت شان والا گدھا آیا یار، کون قسمت والا خریدے گا یہ؟ تو ایک شخص اس کے پیچھے ایسے گھومنے لگا، تو اس نے جو دو ٹانگیں اٹھا کے لگایا اس کو، تو اس نے کہا اوہ گدھا وہ پرانا والا ہے، خالی زین بدلا ہوا ہے۔ خدا خدا ہے۔ حج اور عمرہ کر کے آ جاتے ہیں، صدر میں رومال و ٹوپیاں خرید لیتے ہیں، اور یہی گلشن اقبال سے پانی بھر کے لے جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ کے لیے زمزم لائے ہوں، آپ کے لیے کھجور لائے ہوں۔ یعنی ابھی حج اور عمرہ کر کے آئے اور مخلوق کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ بھئی آپ کسی کے نوکر ہیں، آپ صاف کہے کہ میں نے آپ کے لیے کراچی میں رومال و ٹوپی خریدے، وہ ہدیہ ہے، لیکن اور وہاں کے آئے ہوئے آدمی کے ہاتھوں کا ہے، وہاں کا نہیں ہے۔ خدا، پرلے درجے کا خدا۔ بیان کریں گے سنتوں میں کامیابی ہے، پیغمبر کی سنتوں میں، اور سر پر ٹوپی رکھی ہوئی ہے، پگڑی حرام سمجھتے ہیں۔ بھئی کس کو سنت کہہ رہے ہیں اور کس کو سنا رہے ہیں آپ؟ یہ خدا۔ طالب العلم اس کو آنے میں بھی دیر ہو رہی ہے، جانے کی بہت جلدی ہے، استاد سبق پڑھا رہے ہیں، یہ بیٹھا ہوا خط لکھ رہا ہے۔ خدا، دھوکہ بازی۔ 10 منٹ دیر سے آ رہے ہیں، 15 منٹ پہلے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدرس صاحب ہے، استاد جی ہے، کاغذی جی۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ خدا صرف منافق کرتے تھے، وہ تو ایمان میں خدا کرتے تھے، اور اسلام کے مقابلے میں کرتے تھے تو مذموم ہوئے۔ یخادعون اللہ، خادع یخادع، یہ باب مفاعلہ ہے، اس میں فعل کا صدور طرفین سے ہوتا ہے، لیکن فصول اکبری خاصیات الابواب میں ہے کہ اس میں تجرید ہو گئی ہے۔ یخادعون بمعنی یخدعون کے، وہ اپنے طور پر ایک مقابلہ سمجھتے تھے، تو اس لیے باب مفاعلہ آ گیا۔ یخادعون اللہ، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان والے، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ منافقین کی غلط سوچ ہے۔ وما یخدعون، اور یہ دھوکہ نہیں دے سکتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور ان کو پتہ نہیں چلتا۔ دھوکہ باز کا نقصان ہمیشہ پہلا یقینی، اپنا یقینی، اول تو شریعت کا مخالف ہے، ثانیاً صدق کے خلاف ہے، ثالثاً امانت داری کے خلاف ہے۔ اور فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ مبی کے اندر اگر دھوکہ ثابت ہو گیا تو بے فاسد ہے اور مبی مسترد ہو جائے گا، اور اس مبی پر لیا ہوا رقم استعمال کرنا حرام ناجائز ہے، کیونکہ یہ بے بالغرر ہے۔ دھوکہ، اور وہ بھی ایمان والوں کو، دھوکہ اور وہ بھی دین کے ساتھ،
وما یشعرون، وہ ان میں ادنا درجے کی سمجھ نہیں۔ ایک عقل ہے، عقل عقلاء کی ہے جیسے جن اور انس کی اور ملائک کی، اور ایک شعور ہے، شعور البہائم بھی ہوتا ہے۔ جس جانور کو آپ پانی پلاتے ہیں، وقت پر چارہ دیتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کے خوشی کرتا ہے۔ جس کو آپ نے ڈنڈا سوٹا مارا ہے وہ آپ کو دیکھ کے رسی توڑے گا۔ یہ شعور ہے۔ وما یشعرون، یعنی ان منافقین میں ایمان نہ ہونے اور خداع کی وجہ سے اتنی تباہی ہو گئی ہے کہ جو سمجھ جانور کی ہے وہ اس دو ٹانگی جانور کی نہیں ہے، اس سمجھ سے یہ محروم۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے، یعنی ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ مرض سے مراد ہے مرض الکفر، مرض النفاق۔ فزادہم اللہ مرضا، بس بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی اور مرض، کیونکہ انہوں نے کام بیمار زیادہ ہونے کے کیے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، اور پھر بیماریوں میں سب سے بڑا مرض مرض القلب ہے۔ تمام بیماریاں اس کے تابع ہیں، کیونکہ قلب جسم کے تمام حصوں کو خوراک پہنچاتا ہے، خون پہنچاتا ہے۔ الا ان فی البدن مضغۃ، حدیث شریف نعمان بن بشیر کی بخاری جلد ثانی میں۔ یاد رکھو انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک چلے سارا جسم صحیح ہوگا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ گڑبڑ ہو گیا سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، اچھی طرح یاد رکھو وہ دل ہے۔ بھائی دل کا تعلق غذا سے بھی ہے، نگاہ سے بھی ہے، شرمگاہ سے بھی ہے۔ غلط کھانے کھاتے ہیں تو دل کمزور ہو جائے گا، نامناسب چیزیں دیکھ رہا ہے دل کمزور ہو جائے گا، بے احتیاطی کرتا ہے محل شہوت میں دل برباد ہو جائے گا۔ جسم کو مطلوبہ خوراک نہیں پہنچا تو بھی ضعف قلب کا اندیشہ ہے، اور جسم کو ضرورت سے زیادہ خوراک پہنچ رہا ہے، شریانیں بند ہو جائیں گے، خون گاڑھا ہو جائے گا، دل کا رفتار کم ہو جائے گا۔ امراض میں توانا مرض وہ قلب کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و شفا عطا فرمائے اور حفاظت فرمائے۔ یوں سمجھ لے کہ یہ تو علماء کی بیماری۔ حضرت بنوری کا ہارٹ فیل ہوا، مولانا احتشام الحق کا ہارٹ فیل ہوا، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا دل فیل ہوا، مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کا دل فیل ہوا، مفتی احمد الرحمان صاحب کا دل فیل ہوا، مولانا مصباح اللہ شاہ صاحب کا دل فیل ہوا۔ کتنے حضرات ہیں جو ہارٹ ٹربل سے انتقال کر گئے۔ فی قلوبہم مرض، اللہ نے اس لیے فرمایا کہ جس طرح دل کی بیماری سب سے زیادہ خطرناک ہے، بالکل اسی طرح منافق کا مرض سب سے زیادہ خطرناک مرض ہے، کیونکہ عقیدے کا مرکز دل ہے، تصدیق بالقلب، اور وہ اس کا تباہ ہو چکا ہے بوجہ کفر سے احتیاط نہ کرنے کی، بوجہ ایمان حاصل نہ کرنے کی، اور اعمال ایمان کو صاف نہ کرنے کی۔ فی قلوبہم مرض، فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دی اللہ نے ان کی بیماری۔ مرض کیوں بڑھتا ہے؟ 3 وجہ سے، دوا نہ ملنے سے، اور دوا ایمان ہے، غذا نہ ملنے سے، اور وہ اعمال ہے، اور احتیاط نہ کرنے سے، اور وہ کفر۔ 3 وجہ ہوتی ہے بیماری کے بڑھ جانے کی۔ بر وقت دوا نہ ملے تو بھی مرض بڑھ سکتا ہے، بر وقت مطلوبہ غذا نہ ملے تو مرض بڑھ سکتا ہے،
بروقت احتیاط نہ کی جائے تو مرض میں شدت آ سکتی ہے۔ فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ اگر یہ اندیشہ ہو کہ پانی استعمال کرنے سے اشتد مرضہ، شرح الوقایہ، اشتد مرض ان خاف ان یشتد مرضہ او یہلک، بیماری بڑھ جائے گی یا ہلاک ہو جائے گا تو تیمم کر لیں۔ ابو داؤد شریف میں ہے، صحابہ کرام ایک غزا میں شریک تھے، ایک شخص کے سر میں چوٹیں آئی، سردی کا موسم تھا، صبح اس کو نہانے کی ضرورت ہوئی، صحابہ سے پوچھا کہ میں نہاؤں گا یا کوئی اور صورت ہے؟ صحابہ نے کہا نہانا پڑے گا۔ جب نہا لیا پانی سر کے دھراڑوں میں پھنس گیا برف کے ٹکڑے بن کر۔ یہ ٹھنڈے علاقوں میں اسی طرح ہی ہوتا ہے، سر پیٹتا گیا، انتقال کر گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا ایھا الظلمہ قتلتموہ، بے انصافو مار ڈالا اس کو، ہلا قلتم لہ یکفیک ضربتان، کیوں اس کو تیمم کا طریقہ نہیں بتایا؟ بروقت صحیح مسئلہ نہ بتانا یہ بھی ظلم ہے۔ صحابہ جیسی پاک اور مقدس جماعت کو آپ نے فرمایا ایھا الظلمہ قتلتموہ۔ تم خود سوچ لو کہ ان علوم کے حاصل نہ ہونے کی صورت میں کتنے نقصانات اٹھائیں۔ جہل خود بلا اور مرض ہے۔ یا رب لک الشکر والحمد۔ بیماری اللہ تعالیٰ نے بڑھائی، اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ایک طبیب مریض کو کئی قسم کے علاج، معالجے اور پرہیز کی کوشش کرے لیکن وہ ایک نہ سنے، اور اس کے بعد اس کو پتا ہو، اس کو کہا کہ چلو اب تم جو چاہو کھاؤ، کہ اب تو یہ بچے گا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دوا، جو غذا، جو احتیاط مقدر تھی وہ انہوں نے ضائع کر دی۔ فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک بسبب ان کے جھوٹ بولنے کے، کہ دل میں تصدیق نہیں ہے اور زبان سے اظہار کر رہے ہیں بطور دھوکے کے۔ الا انہم ہم المفسدون، یاد رکھو بے شک یہ منافق ہی فسادی ہے، کیونکہ نہ یہ مومن ہے اور نہ یہ کافر ہے، یہ درمیان میں لعنتی فرقہ ہے۔ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو ادنا درجے کی سمجھ نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ لوگ، یعنی صحابہ کا ایمان اللہ کے ہاں معیار ہے۔ منافقین کو پیش کرتے، یہ نہیں فرمایا کہ محمد الرسول اللہ کی طرح ایمان لاؤ، وہ عذر کر لیتے کہ وہ تو عالی الشان ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر و عمر کی طرح عثمان و علی اور ابو ہریرہ رہ جاتے۔ الناس، یہ لوگ جو پیغمبر کی خدمت میں اخلاص کے ساتھ آئے ہیں اور پکے ایمان، یہ سارے خدا کے ہاں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں بغیر تخصیص کے، بغیر تقیید کے۔ اور اس پر اتفاق ہے تمام عالم کے مفسرین کا کہ الناس سے مراد صرف صحابہ ہے۔ تو صحابہ کا ایمان اور عمل اللہ کے ہاں معیار ہے، تو کسی ظالم کا اور کسی ناکارہ جماعت کا یہ منشور بنانا کہ صحابہ کرام معیار حق نہیں ہے، دروغگو اور منافقین کا شیوا ہے۔ صحابہ تو معیار ایمان ہے، معیار حق و صداقت ہے، معیار عمل و عقیدہ ہے۔ قالوا، کہنے لگے، انؤمنو، کیا ہم ایمان لے آئے، کما آمن السفہاء، جیسے ایمان لا چکے ہیں یہ بے وقوف۔ سفہاء صفی کی جمع ہے، صفی کہتے ہیں خفیف العقل کو، جیسے فقی کہتے ہیں عظیم العقل کو، فقی ضد صفی۔ الا یاد رکھو انہم ہم السفہاء، بے شک یہ کہنے والے خود بے وقوف ہیں، صحابہ پر تان کرنا کمکلی۔ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔